یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم کا یہ کل کا بیان تھا کہ لوگ بجلی کے بلوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور میاں کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا آ کر کے دیکھو، غریبوں کے لیے تو زندگی برقرار رکھنا اوکھا ہو گیا ہے۔ وہ بچوں کی فیس دیں یا بل بھریں، وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں یا اتنے بھاری بل بھریں۔ 30 35 25 20 ہزار روپیہ یہ معمول کی عام شخص کی جو ہے وہ آمدنی ہے مہینے کی۔ مجھے کوئی شخص بجٹ بنا کے دکھائے، اپنا کچن چلا کے دکھائے جس طرح مہنگائی کا افریت پوری طرح سے شیشناک کی طرح پھنکا رہا ہے، تو کس طرح ممکن ہے؟ لیکن یہ بند بنکروں میں بیٹھے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے خبریں پہنچتی ہیں، اور شرم آنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا ہے، وہ ایک زمانے میں جب آٹا مہنگا ہو گیا تھا، روٹی بہت مہنگی ہو گئی تھی، تو اس زمانے کے اندر ہمارے ایک وزیر نے کہا تھا روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لو۔ جو روٹی خرید نہیں سکتا وہ ڈبل روٹی کہاں سے خریدے گا؟ تو کہا کہ یہ خام خواہ کا باویلا مچا رہے ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، ذرا آ کے میدان میں دیکھو تو صحیح۔ جو غریب آدمی اپنی ماہانہ تنخواہ سے زیادہ دے، جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے، اور یزید پلید اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی باپ بیٹا ہونا، اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے، اور پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کشف المحجوب کے 76 نمبر صفحہ پر فارسی نسخے کا ہے، آپ نے ایک بات لکھی، اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد، یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا چراغ، وَأَز جملہ علائق مجرد، سارے عیبوں سے پاک، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، از محققان اولیاء بود، یہ تعارف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا رہے ہیں۔ کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے، قبلہ اہل صفا، صوفیوں کا قبلہ، قتیل کربلا، شہید کربلا، قتیل بمانا مقتول، و اہل این قصہ بردرستی حال و متفقان، کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے رفضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر، یعنی آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑھی ہوئی تھی عمارت کی، اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، جو باطل ہیں وہ باطل ہیں، اہل حق کا اتفاق ہے۔ کیا جملہ ہے؟ تا حق ظاہر بود، جب تک کہ حق ظاہر تھا، تا فارسی ہے جب تک، حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، کفر نہیں آیا تھا، باطل نہیں آیا تھا، خرابی نہیں آئی تھی، بگاڑ نہیں آیا تھا، حق تھا اور حق ظاہر تھا، مر حق را مطابق بود، اس وقت تلوار نہیں نکالی، اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ یہ ہے دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے، یزید کے خلاف کیوں نکلے، پھر پہلے نکلتے۔ داتا صاحب کہتے ہیں پہلے کیوں نکلتے؟ پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا، تا حق ظاہر بود،
जब तक हक जाहिर था उस वक्त तक क्या मरहक रहा मुताबे बूद, फिर हक से टकराव नहीं किया बल्कि हक की तकलीद की है, हक के पीछे पीछे चले हैं, उसकी पैरवी की है। वह चूं हक मफकूद शुद, और जब हक मफकूद हो गया, इतना फर्क है यजीद में और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कि हजरत अमीर मुआविया के अहद को दाता साहब कहते हैं उस वक्त हक जाहिर था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हक के पैरोकार थे। और आगे जाकर कहते हैं वह चूं हक मफकूद शुद, और जब हक मफकूद हो गया, ये जो बिगाड़ था यजीद का, कहते हैं शमशीर बरकशीद, फिर पीछे नहीं चले, तलवार लेके सामने से आए। शमशीर बरकशीद, अब हुजरे में चुप नहीं बैठे, अब बुजदिली नहीं की, अब डरे नहीं। शमशीर बरकशीद, सिर्फ जुबान से ही रद्द नहीं किया बल्कि तलवार निकाली और कहते हैं वता जाने अजीज फिदाए खुदा वन ताला न करद न्यारामीद, जब तक अपनी जान दीन पर कुर्बान नहीं की उस वक्त तक आराम नहीं किया। ये दो जुमले हजारों किताबों पे भारी हैं। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कि हजरत अमीर मुआविया का मामला और है, यजीद पलीद का मामला और है। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामला में जबकि इमाम हसन सरकार के फरमान के मुताबिक सुलह कर चुके थे, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बिठाकर फरमाया था, लोगो इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये लीडर बेटा है हसन, लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन अल फिअतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुझे उम्मीद है कि जब इख्तिलाफ होगा तो ये लीडर बेटा मुसलमानों की दो जमातों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करेगा। जिस पर अमल करते हुए हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की। अब उस सुलह के बाद हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, पहले नहीं। इस सुलह के बाद जब इसको कहते आमुल जमा, जमात वाला साल, जब मुसलमानों का इंतशार खत्म हो गया और पूरी रूए जमीन पर मुसलमानों का एक अमीरुल मोमिनीन था, मुकाबले में दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था, तो उसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से दाता साहब ने कहा कि जब तक हक जाहिर था, हक भी था और जाहिर भी था, तो ये मुताबे थे, इत्तिबा कर रहे थे उनकी। और जिस वक्त हक मफकूद हो गया तो फिर इन्होंने अपना हुसैनी किरदार अदा किया। तो अब ना तो यजीद पलीद के बारे में नरम गोशा रखा जा सकता है और ना ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जुबान तान खोली जा सकती है, चूंकि उनका सहाबियत का वो मर्तबा और हकायक ये कि इमाम हुसैन मान रहे हैं कि हक जाहिर है, अभी निकलने की जरूरत नहीं, और दाता साहब इसको लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जब यजीद का मामला है तो फिर सिर्फ खुतबे ही नहीं दिए, फिर तलवार लेके निकले और तलवार लेके बातिल से टकराए और जान तक और कुंबा पेश करके, असहाब पेश करके क़यामत तक वाज़े किया